ادا کرتا ہوں۔ نبی معظم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ بقیہ دنوں میں تو تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو کوئی شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک روایت میں تو یوں فرمایا کہ جو میرے اہل محبت ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ جمعہ یا جمعرات یا جب بھی جس وقت بھی وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود سنا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس لیے کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی عادت کو اپنائیں، خصوصاً جمعہ والے دن اس کی لازمی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جمعہ کو ہم رات کو قرآن کی تلاوت کرنے، رات کو قیام کرنے کے حوالے سے کچھ احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، تو اس میں جو روایت ہماری چل رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اس بات کو مکمل کیا جائے، اس روایت کو مکمل کیا جائے۔ بڑی خوبصورت اور ایمان کو تازہ کرنے والی روایت ہے کہ جب انسان جو کہ رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے نماز میں یا نماز کے علاوہ، تو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن ایک شکل کی صورت میں متشکل ہو کر اس کی قبر میں بھی آ جاتا ہے، اور جب اس کے دوست احباب رشتہ دار سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں تیرا دوست اور میں تیرا ساتھی ہوں۔ اب منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہ سوال کرنے سے منکر نکیر اس قرآن کو کہتے ہیں کہ تو پیچھے ہٹ جا، ہم سے سوال کرنا ہے۔ تو وہ قرآن اور منکر نکیر دو فرشتوں کو کہتا ہے کہ لا ورب الکعبۃ انہ لصاحبی وخلیلی ولست اخذلہ علی حال فان کنتما امرتما بشیء فامضیا لما امرتما ودعانی مکانی ولست افارقہ حتی ادخلہ الجنہ۔ اچھا، اب وہ فرشتے جب سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ قرآن کو کہتے ہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نے سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا؟ تمہیں جو حکم ہے تم وہ کرو، مجھے جو آرڈر ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ تو وہ قرآن اس کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو داخل جنت کرتا ہے۔ پھر قرآن اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے انہ القرآن الذی کنت تجہر بہ وتخفی وتحدی فانا حبیبک۔ تو جب وہ صاحب قرآن پڑھنے والا اس قرآن کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کسی بھی شکل میں وہ متشکل ہو کر آیا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، تو وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ، کو تو پڑھا کرتا تھا، کبھی آہستہ آواز میں پڑھتا تھا، کبھی بلند آواز میں پڑھتا تھا۔ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، آج میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور جس سے میں پیار کر لوں اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتا ہے۔ فرمایا لیس علیک بعد مسئلۃ منکر و نکیر ہم ولا حزن۔ قرآن کہتا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے بعد اب نہ کوئی غم ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ اب وہ منکر نکیر اسے سوال کے لیے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں وَيَبْقَى هُوَ وَالْقُرْآنُ۔ اب وہ سوال کرتے ہیں اور قرآن پاک اس قبر والے کے لیے جواب دینے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد منکر نکیر کے جانے کے بعد وہ رہ جاتا ہے اور قرآن رہ جاتا ہے۔
اب وہ قرآن کہتا ہے لَأَفْرُشَنَّكَ فِرَاشًا لَيِّنًا وَلَأُدَثِّرَنَّكَ دِثَارًا حَسَنًا جَمِيلًا بِمَا أَسْهَرْتَ لَيْلَكَ وَأَنْصَبْتَ نَهَارَكَ۔ قرآن کہتا ہے قبر میں تیرے لیے اچھا بچھونا بچھاؤں گا، اور تیرے لیے جناب ایک خوبصورت حسن و جمال والا جو ہے یہاں پہ ماحول پیدا کروں گا، کیونکہ تو راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، تو راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، دن میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اب قرآن جو ہے وہ فوراً آسمان کی طرف جاتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ ذَلِكَ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ، وہ اللہ سے مانگ کر لاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ جو میرا پڑھنے والا ہے اس کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں، تو اللہ سے جو وہ نعمتیں مانگ کر لاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن جب اللہ کی بارگاہ سے واپس آتا ہے فَيَنزِلُ بِهِ أَلْفُ مَلِكٍ مِّن مُقَرِّبِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَيَجِيءُ الْقُرْآنُ فَيُحَيِّيهِ، قرآن پھر ہزاروں فرشتے لے کر، لاکھوں فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ سے اس کی قبر پر آ جاتا ہے۔ قرآن اسے دوبارہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کوئی وحشت تو محسوس نہیں کی، میں نے تجھ سے جدائی میں کوئی زیادہ دیر تو نہیں کر لی، میں اللہ تعالیٰ سے تیرے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، میں تیرے لیے ہی اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا کہ یا اللہ جو میرا پڑھنے والا ہے اس کے لیے کوئی اچھا بچھونا عطا فرما دے، اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ اب قرآن کہتا ہے وَقَدْ جِئْتُكَ بِهِ فَقُمْ حَتَّى تُفْرِشَكَ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قرآن کہتا ہے یہاں سے اٹھ جا، فرشتے تیرے لیے بچھونا بچھائیں گے۔ یعنی دیکھیں اہتمام ہو رہا ہے، مہمان کے لیے آنے والے کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، تو فرشتے اس کو اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، 400 سال کی راہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر تو قبر ہر ایک کی طرح کی نظر آتی ہے، لیکن کہا گیا کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کی قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ 400 سال اگر کوئی سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت طے ہو جاتی ہے اتنی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے مشک و عنبر اور ریشم کا جو ہے وہ بچھونا بچھایا جاتا ہے، جس میں مشک و عنبر موجود ہوتا ہے، ریشم کا بچھونا، نرم گدیلے ہوتے ہیں، جنتی بسترے موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنت کے چراغوں میں سے 2 چراغ اس کے سرانے رکھ دیے جاتے ہیں اور 2 چراغ اس کے پائنتی کی جانب رکھ دیے جاتے ہیں جو قیامت تک چمکتے دمکتے رہیں گے۔ ثم تضجعه الملائكة على شقه الأيمن مستقبل القبلة ثم يؤتى بياسمين الجنة وتصعد عنه ويبقى هو والقرآن فيأخذ القرآن الياسمين فيدعو على أنفه غدا فيستنشقه حتى يبعث، پھر فرشتے اس کو دائیں کروٹ پر یوں لٹا دیتے ہیں کہ اس جانے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کی خوشبوئیں لائی جاتی ہیں، وہ جنت کی خوشبوئیں اس کے ناک پہ منہ پہ رکھ دی جاتی ہیں، اور قیامت والے دن وہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ وہ خوشبوئیں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ وَيَرْجِعُ الْقُرْآنُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَيُخْبِرُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور بڑی پیاری بات کہ قرآن پھر ان کے گھر والوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ اب یہ کوئی خواب کی بات ہوگی یا کسی بھی طرح قرآن اس کے اہل و عیال کو بھی جا کے خبر کرتا ہے روزانہ۔ الفاظ یہ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قرآن ہر دن اور ہر رات اس کے اہل و عیال کو جا کے اس کی خبر دیتا ہے کہ تمہارا جو دنیا سے بندہ گیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جنت کی نعمتوں میں مست ہے۔ وَيَتَعَاهَدُ كَمَا يَتَعَاهَدُ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ وَلَدُهُ بِالْخَيْرِ، اور قرآن اس کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے کوئی والد جو مشفق والد ہے، شفقت کرنے والا باپ ہوتا ہے، جیسے کوئی شفقت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا ہے، قرآن اس صاحب قرآن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ فَإِن تَعَلَّمَ أَحَدٌ مِّن وَلَدِهِ الْقُرْآنَ بَشَّرَهُ بِذَلِكَ، تو اگر اس جانے والے کی اولاد میں سے کوئی قرآن سیکھ لیتا ہے، یہ صاحب قرآن جو تھا، قرآن پڑھنے والا جو تھا، اس کی اولاد میں سے اگر کوئی قرآن سیکھ لیتا ہے تو قرآن آگے اس کو بشارت دیتا ہے کہ تیرے بیٹوں میں سے بھی ایک نے قرآن سیکھ لیا ہے، 2 نے قرآن سیکھ لیا، جتنوں نے بھی قرآن سیکھ لیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَاقِبُهُ عَاقِبَ سُوءٍ دَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِقْبَالِ، اور اگر ان کی اولاد میں سے اس جانے والے کی اولاد برائی کا شکار ہو جائے، غلط کاموں کا شکار ہو جائے، تو قرآن آ کر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن پڑھنے والا کتنا سعید ہے، کتنا سعادت مند ہے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام اسے نہیں چھوڑتا، اس کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسے جنت میں پہنچاتا ہے، جنت کی نعمتیں اللہ کی بارگاہ
سے عطا کرتا ہے۔ تو ہم یہ غور کریں کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کی عادت بنانی چاہیے لازمی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، فما ثلاثۃ یحبهم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، فرمایا تین بندے وہ ہیں کہ اللہ پاک جن سے بڑے ہی محبت فرماتا ہے اور جن کو دیکھ کر اللہ ہنستا ہے، حدیث کے الفاظ ہنستا ہے اپنی شان نشان جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہنسنے مسکرانے سے تو پاک ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ، اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس طرح کے الفاظ حدیث طیبہ یا قرآن پاک میں آتے ہیں وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ دانتوں سے مسکرانے سے ہنسنے سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے اس کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی طرح ہونے سے وہ پاک ہے، اس کائنات میں رب کی مثل کوئی شے نہیں۔ پھر اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، اور ان سے وہ اپنی ذات میں خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنا نیک عمل کر رہا ہے۔ یہ تین بندے کون سے ہیں جن سے اللہ پاک خوش بھی ہوتا ہے، ان سے محبت بھی فرماتا ہے، ان کی طرف نظر رحمت بھی فرماتا ہے۔ فرمایا الذی اذا انکشفت فئۃ قاتل وراءها بنفسه للہ عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لنفسه۔ فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اب سامنے والا جو کفار کا لشکر ہے وہ بڑا ہے اور یہاں پر جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ کافی زیادہ چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کفار سے جہاد کرنا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر صرف اللہ کے لیے ان سے جہاد کرتا ہے۔ اب یہاں یا تو یہ شہید ہو جائے گا یا اللہ کی کوئی مدد آ جائے گی تو اس کو فتح و نصرت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ بندہ جب اس حالت میں جہاد کرتا ہے کہ یہ سمجھ لیں بظاہر شکست والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے لیے آگے بڑھ کر جہاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی طرف کہ اس نے میرے لیے کیسا صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں، جس انسان کو تم کہتے تھے کہ زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں گناہ کرے گا، آج دیکھو میرا بندہ صرف میرے لیے لڑ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں، میں شہید کر دیا جاؤں، لیکن وہ فقط میری ذات کے لیے صبر کیے ہوئے ہے اور وہ جہاد کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا والذی لہ امرأۃ حسنۃ وفراش لین حسن فیقوم من اللیل فیقول یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء راقدہ۔ فرمایا اور جس کے لیے کوئی حسین بیوی ہو اور نرم بستر موجود ہو، اس کے باوجود وہ رات کو اٹھتا ہے اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے اور میری یاد کرتا ہے، رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چاہتا تو سویا رہتا، چاہتا تو اپنی شہوت پوری کر لیتا، وہ بھی جائز ہے، وہ کر لیتا، لیکن ان اپنے معاملات کو چھوڑ کر وہ فقط میرے لیے رات کو اٹھتا ہے اور میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ پاک جس سے بڑی محبت فرماتا ہے، جس سے بڑا پیار فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہ کتنے مبالغتاً بیان کیے گئے کہ اللہ ہنستا ہے اس بات سے کہ میرا بندہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، تو اللہ بھی پھر اس سے پیار کرتا ہے۔ والذی کان اذا کان فی سفر وکان معه رکب فساہروا ثم ہجعوا فقام من السحر فی درا وسرا۔ فرمایا وہ بندہ کہ جو سفر میں ہے، اس کے ساتھ قافلہ بھی موجود ہے، سارا دن وہ سفر کرتے رہتے ہیں، سوتے نہیں، آرام نہیں کرتے، پھر جب رات کا ٹائم آتا ہے تو وہ صحیح بات ہے سارا دن جب سفر کیا ہوگا تو رات میں شدید تھکاوٹ ہوئی ہوگی، اب جتنا آرام کو دل چاہ رہا ہوگا وہ روٹین سے بڑھ کر چاہ رہا ہوگا کہ تھکاوٹ ہے، سارا دن کی مشقت ہے، تو وہ سارے قافلے والے سو جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک اللہ کا پیارا اس نے بھی سفر کیا ہے، اس نے بھی مشقت اٹھائی ہے، اس کو تنگی ہے، آسانی ہے، وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے، وہ سفر میں ہے، وہ حضر میں ہے، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے۔ فرمایا یہ تیسرا بندہ وہ ہے
کہ جن سے اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیار کرتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ کیا ہمارا بھی شمار اللہ کے پیاروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ باتیں تو وہ ہیں کہ جو ذرا اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، جو اوپر والے درجے کی باتیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کی بھی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں ان نیک اعمال پر بھی استقامت عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا تو حال برعکس ہے، ہمارے ہاں تو نمازوں کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یہ نوافل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نوافل کے بارے میں یہ فضائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ اور ہے کہ فرض نمازوں کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں نکالا جاتا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اول تو فرض نمازیں پختہ کرنی چاہیے، فرض نمازوں پر عادت ہو، پھر کوشش کر کے ہمت کر کے رات میں اٹھ کر عبادت کرنا، رات میں اٹھ کر قرآن پڑھنا، ان نیک اعمال پر بھی جو ہے وہ استقامت اختیار کی جائے۔ حضرت طارق بن شہاب یہ کہتے ہیں انہوں نے ایک رات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاری تاکہ یہ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، رات میں اٹھ کر کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ چلے گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، رات گزاری۔ فقام یصلی من آخر اللیل فکأنہ لم یر الذی کان یظن، کہتے ہیں رات کو اٹھ کے انہوں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن طارق بن شہاب کا جو ذہن میں گمان تھا نا کہ حضرت سلمان فارسی اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت انہوں نے نہیں کی، تھوڑی سی انہوں نے عبادت کی، اٹھ کی عبادت کی اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کی بات بتائی کہ میرے ذہن میں تو یہ حسن ظن تھا کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کی ڈھیر عبادت کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے عبادت تو کی ہے، لیکن جو میرا گمان تھا کہ ڈھیر عبادت کریں گے اتنی عبادت آپ نے نہیں کی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ اب اس میں ہمارے لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی تسلی ہے، جو ذرا سست لوگ ہیں نا، ان کے لیے بھی انہوں نے تھوڑی سی تسلی دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حافظوا علی هذه الصلوات الخمس، فرمایا کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو، جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ فإنهن کفارات لهذه الجراحات، جو انسان سارا دن اٹھ کر گناہ کرتا ہے، اپنے روحانی روح پر جب وہ زخم لگاتا ہے، گناہ زخم کی معنی ہے، ان کو جراحات سے تعبیر کیا، جرا کہتے ہیں زخم کو، تو گناہوں کو جراحات سے بیان کیا کہ یہ گویا کہ روح پہ زخم لگ رہے ہوتے ہیں، انسان کی روح بیمار ہو رہی ہوتی ہے، تو جو انسان کی روح بیمار ہوئی ہوتی ہے، وہ جو زخم زدہ ہوتی ہے، تو یہ نمازیں جب وہ انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کی روح پاک اور ستھری ہو جاتی ہے، ان گناہوں سے صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا مِنْ ثَلَاثِ مَنَازِلٍ، جب لوگ 5 نمازیں اور پھر آخر میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں نا، اب ان کے 3 درجے ہیں، ان لوگوں کے 3 درجے ہیں۔ اب رات کا ٹائم شروع ہو گیا تو 3 قسم کے درجے والے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ رات جن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور فائدے میں نہیں ہوتی، ایک وہ ہے کہ رات جن کے لیے فائدے میں ہوتی ہے اور نقصان دہ نہیں ہوتی، ایک وہ ہے جن کے لیے نہ فائدہ نہ نقصان، جن کے لیے نقصان ہے اور فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون سا بندہ ہے؟ رجل اغتنم ظلمۃ اللیل وغفلۃ الناس، ایسا بندہ کہ جس نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا، دن میں جو گناہ وہ نہیں کر سکتا تھا، فراکب فرسہ فی المعاصی، اس نے گناہوں میں اپنا گھوڑا دوڑا دیا، مطلب وہ گناہ کرنا شروع ہو گیا کہ دن میں جو گناہ نہیں کر سکتا تھا لوگوں کی وجہ سے، اب رات کی تنہائی اور رات کے اندھیریوں میں اس نے اندھیروں میں وہ گناہ کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ وہ بندہ ہے کہ فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، کہ یہ رات اس کے لیے نقصان دہ ہے اور فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کو گناہ ملے گا، یہ گناہ گار ہوگا۔ وَمَن لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، دوسرا بندہ وہ کہ رات جس کے لیے فائدے والی ہے نقصان والی نہیں ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے سارے فارغ ہو گئے، تو ایسا بندہ جس نے رات کی تنہائی کو، رات کے اندھیرے کو غنیمت جانا، لوگوں کی غفلت کو غنیمت جانا، پہلے والے نے گناہ کے لیے غنیمت جانا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے غنیمت جانا کہ دن میں تو رب سے باتیں یوں نہیں ہو پاتی، دن میں وہ تنہائی میسر نہیں ہو پاتی کہ میں رب سے مناجات کر سکوں، رب سے گفتگو کر سکوں، رات کی تنہائی کو اس نے غنیمت جانا۔
فقام یصلی، وہ کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو گیا، نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ رات اس کے لیے فائدے والی ہے، نقصان والی نہیں ہے۔ اس کے لیے رات، اب یعنی وہ جو طارق بن شہاب تھے وہ یہ گمان لے کر آئے تھے کہ ساری رات عبادت کرتے ہوں گے یا اکثر رات عبادت کرتے ہوں گے، تو آپ نے سمجھایا کہ رات میں اٹھ کر جو تھوڑی دیر بھی عبادت کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر پہ سجود ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے پروفٹ ہی ہے، یہ اس کے لیے ایک اضافی چیز ہے کہ رات اس کے لیے فائدے والی ہی ہے۔ وہ تھوڑی عبادت کرے یا زیادہ عبادت کرے، رات اس کے لیے فائدے والی ہے، نقصان نہیں ہے۔ نقصان والی اس کے لیے ہے جو راتوں کو اٹھ کر گناہ میں پڑ جائے۔ فرمایا وَمَن لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، تیسرا بندہ وہ ہے، تیسرے درجے والے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ رات فائدے والی ہوتی ہے نہ نقصان والی ہوتی ہے۔ فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، تو ایسا بندہ جو اٹھ کے رات کو نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی عبادت کرتا ہے، وہ سویا رہتا ہے، پھر فجر کے ٹائم اٹھ جاتا ہے، رات میں وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، تو ایسا بندہ نہ گناہ گار ہے نہ اس کو کوئی ثواب ہے، نہ وہ فائدے میں ہے نہ وہ نقصان میں ہے۔ یہ تین درجے انہوں نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْحَقْ حَقَّ وَعَلَيْكَ بِالْقَسْطِ وَدَاوِمْهُ، فرمایا حق حقا سے بچو۔ حق حقا کے الفاظ آئے، حق حقا کسے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ سفر پہ جائے نا تو بہت زیادہ ہی سفر کر لے، اتنا زیادہ سفر کر لے کہ اس کے بعد اس کی باسی ہو جائے اور آگے جا ہی نہ سکے۔ فرمایا اس چیز سے بچے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت بھی ایسی نہ کر لو کہ بس ایسی کر لو کہ ایک ہی دفعہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ پھر نہ دل کیا نہ ہمت بڑھی، اتنی عبادت کر لی کہ بس دل بھی بھر گیا اور دوبارہ اس بات کی طرف ہمت ہی نہ ہوئی۔ فرمایا وَعَلَيْكَ بِالْقَسْطِ، درمیانی راہ اختیار کرو، اتنی عبادت کرو کہ جس میں تم دوام اختیار کر سکو، ہمیشگی اختیار کر سکو۔ تھوڑی کر لو لیکن اتنی کرو کہ جو تم ہمیشگی کے ساتھ کر سکو۔ زیادہ عبادت کر لو تو وہ زیادہ عبادت سے بہتر وہ عبادت ہے کہ جو تھوڑی ہے لیکن ہمیشہ ہے، اور وہ عبادت اس سے کم درجے کی ہے جو ہے تو زیادہ لیکن اس پر بندہ ہمیشگی اور دوام اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ انہوں نے گویا ان کو سمجھایا بھی کہ میں نے اگر عبادت تھوڑی کی ہے تو یہ تھوڑی عبادت میری ہمیشگی والی ہے، یہ میں روزانہ ہی اٹھ کے عبادت کرتا ہوں چاہے وہ تھوڑی ہے لیکن چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس بندے کے کہ جو اٹھتا تو ہے اور ساری رات عبادت کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں ہوتا۔ تو لہذا ان روایات سے جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ راتوں میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں ضرور سر بسجود ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سنا کر بیان کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بارہا گفتگو ہوا کرتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنا، حدیث کے جو الفاظ ہیں عربی کے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور یہ بارہا ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون سی گفتگو تھی جو حضور بار بار فرمایا کرتے تھے؟ لیس فی الدنیا حسد الا فی اثنتین، نبی پاک علیہ السلام ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دو بندوں پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ حسد کے الفاظ بعض اوقات حدیث میں آتے ہیں، اس حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہوتا ہے جس حسد کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ یہ ایک ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ کرے اس سامنے والے کا نقصان ہو جائے اور جو اس کو نعمت ملی ہے وہ مجھے مل جائے، یعنی اس سے چلی جائے اور اس کی نعمت مجھے مل جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث میں جو الفاظ حسد کے آئے نا اس سے مراد یہ والا حسد نہیں ہے، اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ حسد سے، جس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں، تو حدیث میں اسی کو حسد کہا گیا کہ بندہ دو بندوں پہ رشک ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو بندوں پہ رشک کرنا چاہیے، یعنی رشک سے مراد کیا ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہوتا ہے۔ تو فرمایا دو بندوں پہ یہ رشک ہے۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ نہیں یہ باتیں بار بار حضور فرماتے تھے۔ دو بندے کون سے ہیں؟ الرجل یغبط الرجل یؤتیہ اللہ المال الکثیر فینفق منہ فیکثر النفقہ، فرمایا ایک بندہ وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال عطا فرمایا لیکن وہ کثیر مال اس نے سنبھال کے جوڑ کے نہیں رکھا ہوا، اس میں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کثرت کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے خرچ کرنے کے جو معاملات بہت زیادہ ہیں، وہ اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اب دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس بندے کی طرح خرچ کرتا اور اس سے زیادہ خرچ کرتا
یہ بندہ اس سے رشک رکھتا ہے کہ یا اللہ جو مال اس کو عطا کیا ہے اس کو بھی دے، مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ فرمایا اس بندے سے رشک کرنا بنتا ہے، اس بندے سے رشک کیا جانا چاہیے۔ دوسرا بندہ وہ کہ جو رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی سویا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ہی سویا ہوا ہے، اس کو قرآن نہیں پتا، وہ قرآن کا حافظ نہیں ہے یا وہ قرآن نہیں جانتا، اب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یار دیکھو رات کو اٹھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے قرآن آتا ہی نہیں کہ میں پڑھوں۔ اب یہ بندہ حسد کرتا، مطلب رشک کرتا ہے کہ کاش میں بھی قرآن کا حافظ ہوتا، کاش مجھے بھی قرآن یاد ہوتا اور میں بھی اٹھ کر رات کو اس طرح عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی یہ قرآن یاد کرنے کی توفیق دیتا تو میں بھی عبادت کرتا۔ تو فرمایا یہ حسد کرنا، یہ رشک کرنا یہ بالکل درست ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ والا رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ تو رشک بھی کرنا چاہیے، اور رشک کرنے کے بعد پھر کوشش بھی کرنی چاہیے، اگر ہمارے پاس اللہ نے مال دے دیتا ہے تو خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اگر قرآن پڑھنے کی توفیق تو مل ہی سکتی ہے، بندہ اگر کوشش کرے، ہمت کرے، تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھی عمر ہونے کے بعد بھی قرآن یاد کر لیتے ہیں، یا کم از کم پورا نہیں تو اتنا یاد کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ اٹھ کر کثرت کے ساتھ عبادت کر سکیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ سماعت فرما لیجیے کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شب برات کے سلسلہ میں انشاءاللہ محفل نعت کا انعقاد ہوگا 7 مارچ بمطابق 15 شعبان المعظم روز منگل، وقت 9:41 پر یہ محفل پاک شروع ہوگی۔ آخر میں ذکر اذکار اور دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ضرور اس محفل پاک میں شرکت فرما کر اپنی اس رات کو قیمتی بنائیں۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی پہلے گفتگو پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کی تھی، تو جیسے بھی آخری جو روایت ہماری یہی تھی کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال کثیر عطا کیا اور وہ اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ قابل رشک ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ تو ہم بھی قابل رشک لوگوں میں سے ہوں تو زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا